بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة واللہ عزیز حکیم۔ اور طلاق والی عورتیں اپنی جانوں کو 3 حیض تک روکے رکھیں اور انہیں حلال نہیں کہ اس کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے۔ اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں اور ان کے شوہر اس مدت کے اندر انہیں پیر لینے کا حق رکھتے ہیں، اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں، اور عورتوں کے لیے بھی مردوں پر شریعت کے مطابق ایسے ہی حق ہے جیسا ان کا عورتوں پر ہے، اور مردوں کو ان پر فضیلت حاصل ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور طلاق والی عورتیں اپنی جانوں کی 3 حیض تک روکے رکھیں۔ اس آیت میں عورتوں کی عدت کا بیان ہے جن عورتوں کو ان کے شوہروں نے طلاق دی ہو، اگر وہ شوہر کے پاس نہ گئی تھی اور ان سے خلوت سیہ بھی نہ ہوئی تھی، یعنی اس کے ساتھ صحبت نہ کی ہو، جب تو ان پر طلاق کی عدت ہی نہیں ہے، یعنی کہ اگر نکاح ہوا ہے لیکن نکاح کے بعد ان دونوں کے بیچ میں صحبت نہیں ہوا ہے تو اس پہ عدت پورے کرنے کی کوئی پابندی نہیں، جیسا کہ سورہ احزاب کی آیت 49 میں ہے۔ اور جن عورت کو کم سنی یا بڑھاپے کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو، ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ یعنی کچھ لڑکیاں چھوٹی ہوتی ہے یا بڑھاپے کی وجہ سے کچھ عورتیں بوڑھی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو حیض نہیں آتا ہے، یعنی اس کے جو مینسز ہے وہ نہیں آتے، تو اس پر بس 3 مہینے کا وہ ہے کہ وہ 3 مہینے پورے کرے۔ اور جو حاملہ ہو ان کی عدت بچہ جننا ہے، اور جو حاملہ عورت ہو یعنی جب تک اس کا بچہ پیدا نہ ہو وہ تب تک عدت میں رہے گی، دوسری شادی نہیں کرے گی۔ جیسے کہ ان دونوں کی عدتوں کا بیان سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں ہے۔ اور جس کا شوہر فوت ہو جائے اگر وہ حاملہ ہو تو اس کی عدت بچہ جننا ہے، جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔ اور اگر فوت شدہ کی بیوی حاملہ نہ ہو تو اس کے عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت 234 میں ہے۔ مذکورہ بالا عورتوں کے علاوہ باقی جو آزاد عورتیں ہیں، یہاں ان کی عدت اور طلاق کا بیان ہے کہ ان کی عدت 3 حیض ہے۔ ولا یحل لہن، اور انہیں حلال نہیں جس چیز کا چھپانا حلال نہیں، اور حمل اور حیض کا خون ہے۔ یعنی آپ اس پہ شرمانا نہیں کہ مجھے حیض آیا ہے، مجھے مینسز ہوئے ہیں۔ کافی سارے لڑکیاں ہیں بیچاری آج کل وہ شرماتی ہے اس چیز سے، بتاتے بھی نہیں ہیں، اور اس سے بس کافی لمبی ڈیبیٹ ہے، کیونکہ بچیاں ہوتی ہے اور کچھ گاؤں دیہاتوں میں ہوتی ہے تو بہت کپڑے گندے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ وہ شرم کے مارے کسی کو بتا بھی نہیں سکتی، تو اس وجہ سے 1000 بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو چھپانا نہیں، یہ میں نے دیا ہے۔ ان کا چھپانا اس لیے حرام ہے کہ ان کو چھپانے سے رجوع کرنے والا اور اولاد کے بارے میں جو شوہر کا حق ہے وہ ضائع ہوگا۔ یعنی یہ وہ چیز ہے شرم کے مارے، ہم تو مسلمان معاشرے میں رہتے تو بچیاں شرم کے مارے کسی کو بتاتی تک نہیں ہے کہ مجھے حیض ہوئے۔ ایک تو اس کو بے پناہ تکلیف ہوتا ہے اور تکلیف کا بھی نہیں بتاتی کسی کو، اوپر سے جو اس کے ساتھ کافی کیئر بھی رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت حساس پیدا کیا ہے، تو اسی وجہ سے بس اس کو چھپانا نہیں چاہیے، اور ہمیں اپنے بچیوں کو
تلقین دینے چاہیے کہ بیٹا یہ شرمانا نہیں، اس پہ کوئی بری بات نہیں ہے، ایک آپ کو نہیں ہوتے، کروڑوں اربوں عورتیں ہیں، ان سب کو ہوتا ہے۔ شروع کے دن سے جب سے اللہ نے عورت پیدا کی ہے تو یہ ہوتا رہتا ہے عورتوں سے، اس میں کوئی چھپانے والی شرمانے والی بات نہیں۔ ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں بطور خاص ایمان کا تذکرہ کر کے یہ سمجھایا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر ممکن پر عمل کیا جائے، لہذا ہر نیک عمل کو ایمان کا تقاضا کہہ سکتے ہیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، اور ان کے شوہر اس مدت کے اندر انہیں پیر لینے کا حق رکھتے ہیں۔ شوہروں کو رجی طلاق میں عدت کے اندر رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے۔ آیت میں ردو کے لفظ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ طلاق رجی میں رجوع کے لیے عورت کی مرضی ضروری نہیں، صرف مرد کا رجوع کافی ہے۔ ہاں، ظلم کرنے اور عورت سے اپنے انتقام کی آگ بجھانے کے لیے رجوع کرنا سخت برا ہے۔ رجوع اصلاح کی نیت سے ہونا چاہیے۔ افسوس کہ ہمارے ہاں اس جہالت کی بھی کمی نہیں، بیوی کو ظلم و ستم اور سسرال سے انتقام لینے کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات تو شادی ہی اسی نیت سے کی جاتی ہے، اور بعض اوقات رجوع اس نیت سے کیا جاتا ہے۔ یہ سب زمانہ جاہلیت کے مشرکوں کے افعال ہیں۔ بدقسمتی سے آج کے دور میں ہم سب کر رہے ہیں۔ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا ہے جو مشرک کرتے تھے، بلکہ اس سے کچھ ہاتھ آگے بڑھے ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے بھی شریعت کے مطابق مردوں پر ایسے ہی حق ہیں جیسے عورتوں پر ہے۔ یعنی جس طرح عورتوں پر شوہروں کے حقوق کی ادائیگی واجب ہے، اسی طرح شوہروں پر عورتوں کے حقوق پورے کرنا لازم ہے۔ آیت کی مناسبت سے یہاں ہم شوہر اور بیوی کے چند حقوق بیان کرتے ہیں۔ شوہر پر بیوی کے حقوق۔ شوہر پر بیوی کے چند حقوق یہ ہیں: نمبر 1 خرچہ دینا، نمبر 2 رہائش مہیا کرنا، نمبر 3 اچھے طریقے سے گزارا کرنا، نیک باتوں، حیا اور پردے کی تعلیم دیتے رہنا، ان کے خلاف ورزی کرنے پر سختی سے منع کرنا، جب تک شریعت منع نہ کرے ہر جائز بات میں اس کی دلجوئی کرنا، اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرنا، اگرچہ عورت کا حق نہیں۔ بیوی پر شوہر کے حقوق۔ بیوی پر شوہر کے چند حقوق یہ ہے: ازدواجی تعلقات میں مطلقاً شوہر کی اطاعت کرنا، اس کی عزت کی سختی سے حفاظت کرنا، اس کے مال کی حفاظت کرنا، ہر بات میں اس کی خیر خواہی کرنا، ہر وقت جائز امور میں اس کی خوشی چاہنا، اسے اپنا سردار جاننا، شوہر کو نام لے کر نہ پکارنا، کسی سے اس کی بلا وجہ شکایت نہ کرنا، اور خدا توفیق دے تو وجہ ہونے کے باوجود شکایت نہ کرنا، اس کی اجازت کے بغیر 8ویں دن سے پہلے والے دن یا 1 سال سے پہلے دیگر محرم کے یہاں نہ جانا، وہ ناراض ہو تو اس کی بہت خوش آمد کر کے منانا۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر فضیلت حاصل ہے۔ مرد و عورت دونوں کی ایک دوسرے پر حقوق ہے، لیکن مرد کو بہرحال عورت پر فضیلت حاصل ہے اور اس کے حقوق عورت سے زیادہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین، ہم نے پڑھا آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قدم قدم پہ ہدایت دی ہے کہ آپ نے یہ کام ایسا کرنا ہے، یہ ایسا کرنا ہے اور یہ ایسا کرنا ہے۔ بہرحال ہم نے قرآن کو چھوڑا اور رب سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کے ماننے والے بنا۔
اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کے ماننے والے بنا میرے اللہ۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم بھٹکے ہوئے ہیں یا اللہ، ہم نام کے مسلمان ہیں، تو ہمیں صحیح راستہ دکھا، آمین۔ اللہ